سحری کے بارے میں عام طور پر سوالات ہوتے ہیں، تو سحری کے بارے میں چند ایک باتیں سمجھنی چاہیے کہ سحری کھانا اس امت کے لیے ایک خاص فضیلت کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحری کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق فرمایا گیا کہ یہود و نصارہ سحری نہیں کھاتے، اور ہمارے اور ان کے روزے میں فرق یہی ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں، لہٰذا تم سحری کھایا کرو۔ دوسری ایک روایت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، تو اس لیے سحری کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ سحری کھانے کی وجہ سے آدمی کو دن بھر روزے کے لیے قوت اور استعداد حاصل ہوتی ہے، تو سحری کھانے کے لیے حکم دیا گیا ہمیں، اور اس سحری کے کھانے کو ہمارے لیے باعث برکت بنایا گیا ہے۔ فائدہ اپنا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اجر الگ ہے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی الگ ہے۔ اور دیکھیں، اگر کوئی آدمی سحری نہیں کھاتا تو اس کا ایک بڑا نقصان جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ دیکھیں، تہجد کی نماز سے وہ شخص محروم رہے گا۔ تو جو شخص تہجد کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے اور پڑھنا چاہتا ہے، تو اگر وہ سحری میں اٹھے گا تو یقیناً تہجد کی نماز بھی اسے نصیب ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص سحری کے لیے نہیں اٹھنا چاہتا اور رات کو کھا پی کر سو گیا اور گھر میں یہ اعلان کر دیا کہ مجھے سحری میں جگانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تو یقیناً یہ شخص تہجد کی نماز سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی یہ قیمتی راتیں ہیں، تو اس میں اگر آدمی تہجد کی نماز سے اور تہجد کے نوافل سے محروم رہ جائے تو یہ بہت بڑی محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ تو سحری کا جو شخص اہتمام کرے گا تو کچھ دیر پہلے اٹھ کر اللہ رب العزت کی دیا ہوا رزق بھی کھائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی سمیٹے، اور اس سے پہلے یا سحری کھانے کے بعد جب تک طلوع سحر نہ ہو اس وقت تک تہجد کے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ سحری کا بھی اہتمام کیا جائے اور ساتھ میں تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کیا جائے، اور سحری کو بلا وجہ ترک نہ کیا جائے۔ عذر اور چیز ہوتی ہے، لیکن عذر کے بغیر سحری کا ترک کرنا یہ خلاف سنت کام ہے، اور اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ سحری کھاؤ، اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے تم پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو کہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہمیں سحری کرنی ہے۔